لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وصلح الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم القاسمية وحجة رزوية وجواد تقوية ونقابة نقبية وهيبة العسكرية وغيبة إلهية. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. عزیزان محترم، بزرگان ملت، اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، علی بن ابی طالب کے فضائل پہ. اس خمسہ مجالس کی یہ آج چوتھی مجلس ہے. انشاءاللہ کل آخری مجلس رہے گی، اور کل کا اعلان بھی سماعت فرما لیجیے. انشاءاللہ کل مجلس ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گی اور 9:30 بجے اپنے ٹائم پہ مولانا الحاج حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذیشان حیدر زیدی صاحب اپنے ٹائم پہ ٹھیک 9:30 بجے بیٹھ جائیں گے. اور مجلس کے فوراً بعد یہاں سے جلوس نکلے گا اور اپنی منزل تک جائے گا. منزل سے واپس آنے کے بعد پھر کمپاؤنڈ میں تقریر و نو ماتم ہوگا. لہٰذا جتنے مومنین کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں سب سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے، پابندی وقت کا خیال کرتے ہوئے مجلس میں شرکت کریں. صلوات پر محمد. اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، علی ابن ابی طالب کے فضائل سے. عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے جہاں پر آل محمد کے لیے ساری حدیثیں بیان کی ہیں، الگ الگ جدا جدا حدیثیں بیان کی ہیں، وہیں پر یہ بھی بتایا ہے کہ اطاعت والدین کیا ہے، بزرگوں کا احترام کیا ہے، چھوٹوں کا ادب کیا ہے. اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو امیر ہے، جو اپنے پیسے پر گھمنڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، جو غریب ہے ان کو کیسے زندگی بسر کرنا ہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ بزم رسول میں صحابہ بھی بیٹھے تھے اور رسول اللہ کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص ایک دم سفید سفید کپڑا پہن کے بیٹھا ہوا تھا. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. جو کہ اس حوالے سے بھی گفتگو سنیے. ایک دم دودھ سے زیادہ، یعنی ابیض من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید کپڑا پہن کے بیٹھا ہوا تھا.
اتفاق سے اسی اسنا میں اسی کے پاس جناب بلال آ کے بیٹھ گئے. کون؟ جناب بلال، جس کی آواز، جس کا لہن رسول اللہ کو بہت پسند تھا. آ کے بیٹھ گئے. تو جیسے ہی اس آدمی نے، اس امیر آدمی نے جناب بلال کو دیکھا تو حقارت بھری نظروں سے دیکھا، حقارت بھری نظروں سے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بازو میں غریب آدمی آ کے بیٹھ جائے، وہ بھی اتنا سیاہ فاق، اتنا کالا، آپ اتنا سفید سفید کپڑا پہنے ہوئے. تو حقارت بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا سا دور ہو گیا، یعنی جس کو کہہ لیا جائے کھسک گیا، آگے بڑھ گیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سفید کپڑے کو اس کے بدن سے مس ہو جائے میرا سفید کپڑا، اور میرا سفید کپڑا گندا ہو جائے، میرے سفید کپڑے پر کوئی دھبا لگ جائے. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ ہماری بزم میں بیٹھنے کے آداب نہیں ہے، تم کو معافی مانگنی پڑے گی. کس سے؟ بلال سے. اور اس نے رسول اللہ سے معافی مانگی. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، مجھ سے معافی مت مانگو، بلال سے معافی مانگو، کیونکہ تم نے بلال کی شان میں یہاں پر گستاخی کی ہے. تو اس نے جناب بلال سے معافی مانگی. اور پھر جب جناب بلال کا مرتبہ بتایا رسول اللہ نے، تو وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. وہ جو امیر آدمی تھا، جب جناب بلال کا مرتبہ رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں معافی کے بعد اپنی آدھی دولت بلال کے حوالے کرتا ہوں، اپنی آدھی دولت بلال کے حوالے کرتا ہوں. رسول اللہ نے کہا کہ یہ بلال کے اوپر ہے، اب بلال اسے قبول کرے یا نہ کرے یہ بلال کی مرضی ہے. کہا بلال تم کیا کہتے ہو؟ بلال کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ، مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے، مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے. کہا کیوں نہیں چاہیے؟ وہ تمہیں آدھی دولت دے رہا ہے اپنی. کہا نہیں رسول اللہ، مجھے دولت نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دولت لے لوں اور اس دولت کو لے کے مجھے اور عبادت خدا کے بیچ ایک جگہ ہو جائے گی، یعنی ایک حلقہ پیدا ہو جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے اور آپ سے جو دور کر دے گی وہ دولت میرے کسی کام نہیں آنے والی. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. رسول اللہ نے معیار بتایا ہے زندگی جینے کا، زندگی سنوارنے کا معیار کیا ہوتا ہے، کہ کس طریقے سے بزم میں بیٹھنا ہے، کس طریقے سے بزم میں نہیں بیٹھنا ہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد، از کتاب شمع، رسول اللہ کے جانے کے بعد ابو سفیان کس کے پاس آتا ہے؟ عباس ابن عبد المطلب، یعنی رسول اللہ کے چچا کے پاس. غور سے سنیے گا، سلوات پڑھے پر محمد والے. ابو سفیان آتا ہے کس کے پاس؟ عباس ابن عبد المطلب. یہ عباس کون ہے؟ رسول اللہ کے چچا ہے. کہا اے عباس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلافت علی کے ہاتھوں سے چلی جائے؟ اور رسول اللہ نے ان کے لیے اعلان بھی کیا ہے کہ علی میرا وصی ہے، علی میرا جانشین ہے، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اگر ساتھ دو تو چلو ہم علی کے دروازے پر چلتے ہیں اور علی کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں. اور جو اتنے مختصر لوگ ہیں جو یہ خلافت قبیلہ بنی تمیم میں چلی گئی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ خلافت قبیلہ بنی تمیم میں جائے، یہ خلافت علی کے پاس رہے، یہ خلافت علی کے پاس رہے. تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو اس کا فیصلہ علی کریں گے، جانا ہمارا کام ہے، ہم در علی تک جائیں گے، لیکن علی کیا جواب دیں گے وہ خود بہتر جانتے ہیں. میں کون ہوتا ہوں کہ جو علی کے اوپر زبردستی کر کے ان سے کہوں کہ تم میری بیعت لو؟ علی جیسا بہتر سمجھیں گے ویسا کریں گے. روایت میں کہ ابو سفیان وہ ایک ترکیب یعنی ایک سازش کے تحت وہاں پر جانا چاہتا تھا. اور کس لیے؟ اس لیے کہ اسلام میں وہ اور پھوٹ ڈالنا چاہتا تھا کہ ایک تو پھوٹ ہو ہی گئی ہے اور دوسری پھوٹ اور کسی طریقے سے وہ ڈالنا چاہتا تھا. عباس ابن عبد المطلب ابو سفیان کے ساتھ وہاں پر پہنچے مولا علی کے پاس. اب مولا علی کے سامنے ساری بات رکھتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی چل کے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو قبیلہ بنی تمیم نے ڈرامہ کیا ہے ان لوگوں کو جا کے ختم کرتے ہیں.
اور آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ یہ کام مناسب نہیں ہے۔ کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ہاتھوں سے خلافت چلی گئی ہے۔ کہا چلی جائے۔ دیکھیے اسلام سے محبت تھی مولا کی، اور اسی لیے مولا جو ہے خاموش تھے، اور جس کو محبت ہوتی ہے جس چیز سے تو صبر کرتا ہے، کبھی کوئی دن تو واپس آئے گا، صبر کرتا ہے۔ اور مولا علی نے بھی صبر کیا، اور جو سفیان عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ آیا تھا مولا علی کے پاس، تو مولا نے وہ نہ کر کے اسلام میں 2 گروہ ہونے سے بچا لیا۔ یعنی ایک گروہ تو پہلے ہی سقیفہ بنی ساعدہ کا ہو چکا تھا، ایک گروہ یہ ہوتا کہ جو ابو سفیان ساتھ میں آیا تھا، پھر اس کے بعد یہ آگ بڑی دور تک جاتی۔ تو مولا نے وہ کام نہیں کیا ہے، چونکہ ایک الزام تو پہلے بھی لگ چکا تھا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تو مولا وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مولا نے صبر کر کے بتایا کہ دیکھو اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے یعنی جتنی سازشیں تھیں، جتنے فتنے اٹھ رہے تھے، مولا نے سارے فتنے کو دبا دیا وہاں پہ، یہ کام نہ کر کے کہ اگر اسلام میں 2 گروہ ہو جائے گا تو یہ بات بہت دور تک جائے گی۔ اور مولا نے وہاں پر صبر کیا، اور جس کو بولتے ہیں کہ چنگیزیت، یعنی چنگیزیت کو پھیلنے نہیں دیا وہاں پر، ورنہ جو چنگیزیت آ جاتی، چنگیزیت کیسے پھیل رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور کیسے پھیلی تھی، کیسے ظلم ہوا تھا۔ تو مولا نے وہ کام نہیں کیا اور صبر کیا، اور جب وقت بڑھتا رہا، تاریخ آگے بڑھتی رہی، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جناب سلمان فارسی مولا کے ساتھ تھے، جناب قمبر بھی مولا کے ساتھ تھے، جناب ابو ذر بھی مولا کے ساتھ تھے، اور سب نے مولا کا ساتھ دیا ہے۔ بھائی امامت کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ رسول اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا نا کہ دیکھو میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا؟ علی ہوں گے، اور ان کی صلب سے 11 ائمہ اطہار آئیں گے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے چاروں طرف، سب کو اس نے ڈرا کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ کرونا پھیلایا گیا ہے کہ پھیلا ہے، واللہ اعلم بالصواب، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اگر یقیناً یہ بیماری ہے تو اس کو نیست و نابود کرے، اگر کسی کی سازش ہے تو اس کو بے نقاب کرے۔ میں فضیلت بیان کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام ایک دن جناب سلمان کو دیکھتے ہیں، اور سلمان کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں سلمان تم کو بنت رسول نے یاد کیا ہے، بنت رسول نے یاد کیا۔ دیکھیے ہمارے ہاں میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بڑی معتبر دعائیں ہیں، بڑی معتبر زیارتیں بھی ہیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ کرونا وائرس جو بیماری چل رہی ہے اس میں تو بہت سی دعائیں بھی آئیں، اور لوگوں نے زیروکس کر کے لگایا بھی ہے، اور اس کرونا وائرس میں بھی میں نے ایک دعا تھی جو میں نے بتایا بھی تھا۔ اب سنیے وہ کون سی دعا تھی، اب پڑھتے ہی سب کو یاد آ جائے گا۔ کہا بنت رسول آپ کو یاد کر رہی ہیں؟ جناب سلمان نے کہا کہ مجھے یاد کر رہی ہیں بنت رسول، خیریت ہے؟ تو مولا نے کہا کہ وہ فاطمہ جانے گی کہ تم کو کیوں بلایا ہے۔ فاطمہ بہتر جانتی ہے، بنت رسول بہتر جانتی ہے کہ کیوں بلایا ہے۔ جناب سلمان فارسی آتے ہیں، تاریخ میں ہے کہ پردہ ہے، جناب فاطمہ پردے کے پیچھے ہیں، جناب سلمان ہے، مولا علی، امام حسن، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلام کیا اور کہا بنت رسول آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ کہا ہاں سلمان میں نے یاد کیا ہے، تمہارے لیے کچھ ہدیہ ہے، کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ ہدیہ ہے۔ کہا بنت رسول میرے لیے کیا ہدیہ ہے؟ کہا کہ سنو، میں شب میں سو رہی تھی کہ جب صبح کو اٹھی تو شب میں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب بڑا ہی اچھا خواب ہے، اور وہی تمہارے لیے ہدیہ ہے۔
کہا بنت رسول بتا دیجئے آپ جیسی مقدس ہستی کے ہاتھ سے ہدیہ لینا میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ کہا سلمان خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک حور آئی، اس نے مجھے سلام کیا، اور سلام کا جواب جب میں نے دیا تو میں نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام مقدودہ ہے۔ کہا کس لیے بنائی گئی ہو؟ حور ہو تو کس لیے بنائی گئی ہو؟ وہاں پہ تم کیا کام انجام دیتی ہو؟ تو بتایا میں یہ کام انجام دیتی ہو، لیکن میں صحابی رسول جناب مقداد کے لیے بنائی گئی ہوں۔ اور سنیے گا، صحابی رسول جناب مقداد کے لیے۔ کہا سلمان آگے سنو گے، دوسری حور آئی، اس نے بھی مجھے سلام کیا، میں نے سلام جواب کے بعد کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام زرا ہے، میرا نام زرا ہے۔ تو کہا کہ تم کس کے لیے بنائی گئی ہو؟ کہا کہ میں صحابی رسول ابو ذر کے لیے بنائی گئی ہوں۔ اس طریقے سے مجلس نہیں سنی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ سلمان اب آگے سنو گے؟ کہا بنت رسول جلدی سنائیے۔ کہا کہ وہ جو تیسری میرے پاس آئی اس نے سلام کیا، اور میں نے سلام جواب کے بعد پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ہے سلمہ۔ اب پہنچ گئے آپ، جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ کہا سلمان میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا سلمہ۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کس کے لیے بنائی گئی ہو؟ کہا کہ وہ صحابی رسول سلمان فارسی کے لیے بنائی گئی ہوں۔ جیسے ہی سلمان نے یہ سنا شکر خدا ادا کیا تو فاطمہ، جناب فاطمہ نے کہا، شہزادی نے کہا کہ سلمان اب تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ کہا کیا ہدیہ ہے؟ کہا کہ جبریل اسی دوران نازل ہوئے اور انہوں نے ایک دعا مجھے دی کہ بنت رسول آپ اپنے ہاتھوں سے اگر یہ کسی کو دعا دیں گی تو اس کو شفا مل جائے گی۔ کہا سلمان آج وہ دعا میں تمہارے حوالے کرتی ہوں، مدینے میں تم جاؤ، جسے چاہو اسے دے دو۔ کہا کہ وہ ہدیہ مجھے جلدی دے دیجئے میرے ہاتھوں میں۔ اب وہ ہدیہ کیا ہے جس کو ہم جانتے ہیں دعائے نور کے نام سے؟ بسم اللہ نور، بسم اللہ نور، بسم اللہ نور علی النور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، یعنی دعائے نور ہے۔ سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان اس کو تمہاری جو مرضی جس کو چاہے دو۔ تاریخ میں ہے کہ سلمان نے مدینے میں جس کو وہ دعا دی، جس کو دعا دی، نہ اس کو کوئی بخار ہوا، نہ اس کو کوئی سردی ہوئی، نہ اس کو کوئی نزلہ ہوا، نہ کوئی اس کو مرض ہوا۔ صلوات پڑھے پر محمد والے اور صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ سلمان فارسی کو بنت رسول نے وہ ہدیہ دیا۔ یقین جانیے کہ سلمان کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب فاطمہ زہرا نے یہ بات بتائی ہوگی، اپنا خواب بیان کیا ہوگا، اور اس مقدس دعا جس کو ہم دعائے نور کے نام سے جانتے ہیں وہ ہدیہ کیا ہوگا کہ سلمان جس کو تم چاہو گے دو گے اس کو شفا ملے گی۔ تو بتائیے کہ سلمان کا درجہ اور کتنا بلند ہوا ہوگا۔ ایمان کے 10 درجے ہیں، آپ سنا کرتے ہیں کہ 9ویں درجے پر فائز تھے جناب سلمان فارسی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کردار ایسا تھا جناب سلمان فارسی کا، کردار ایسا تھا جناب ابو ذر کا، کردار ایسا تھا جناب مقداد کا کہ اللہ نے ان کو وہ چیزیں عطا کی۔ اور اگر ہم کو اپنا کردار ویسے ہی بنانا ہے تو آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا۔ ہماری نجات وہی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، یعنی جو کشتی نوح پہ سوار ہوا اس کو نجات ملی۔ تو جو آل محمد سے متمسک رہا
कनेक्ट रहा उसी को निजात मिलेगी। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले अज़ीज़ान मोहतरम, किरदार हमको ऐसा बनाना पड़ेगा कि सामने वाला कहे कि हाँ ये ऐसे के चाहने वाले। मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो हदीस भी बहुत मजलिस में अर्ज़ की थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारा शिया वो है कि जिसका दिल बेईमानी से, फरेबी से, धोखेबाजी से, गीबत से खाली हो। अगर ये सारी चीज़ें किसी के अंदर नहीं पाई जाती है तो वो हमारा शिया कहने के लायक है। ज़बान से तो इकरार करना बहुत दूर की बात है, लेकिन दिल से अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद कहे कि हाँ ये मेरा चाहने वाला है। और जब आपका किरदार वैसा होगा, मेयार वैसा होगा, बुलंदी आपकी वैसी होगी, तो चे हारून मक्की, चे हबीब इब्न मज़ाहिर, वक्त का जो भी इमाम होगा आपको बुला के कहेगा कि हाँ ये मेरा चाहने वाला है। मैंने कल एक मजलिस में अर्ज़ भी किया था कि आज विलायत को लेकर इतना मसला हो रहा है। ज़बान से सिर्फ विलायत कहना ये काफ़ी हमारे लिए नहीं है, हमको विलायत पर अमल करके बताना पड़ेगा। भाई जिसके दिल में विलायत अली नहीं है, समझ जाइए कि वो अली को चाहने वाला नहीं है, अली मोहम्मद को मानने वाला नहीं है। विलायत अली बहुत ज़रूरी है, विलायत अली बहुत ज़रूरी है। अतः अब यहाँ पे और सुन लीजिए कि अज़ान में हम सुनते रहते हैं अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन, मैं गवाही देता हूँ कि अली जो है अमीर है किसके? मोमिनों के। और आगे क्या है? व इमामुल मुत्तकीन, सब कहते हैं कि हमारे इमाम हमारे इमाम, लेकिन यहाँ अज़ान में है और अल्लाह का रसूल कह रहा है कि व इमामुल मुत्तकीना, और मुत्तकियों के इमाम है। यानी पहले अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बनाओ, फिर कहो कि अली हमारे इमाम है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फर्श अज़ा, यहाँ पे कई तरह की तकरीरें भी होती हैं कि अगर फर्श अज़ा पर बच्चे आए उनको भगाया मत करिए, लेकिन अगर अब बच्चा आ रहा है, नारा भी लगा रहा है, तो इस पर कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिमाग भी ख़राब हो जाता है, मौलाना को पढ़ने ही नहीं दे रहा है, नारे पे नारा लगाया जा रहा है। बहरहाल नारा भी ज़रूरी है, लेकिन उतनी ही देर तक अदब के दायरे में नारा होता है कि जब तक मजमा सुनता है, वरना हद से ज़्यादा नारा भी जो है नुकसानदेह हो जाता है। बहरहाल नारा है, नारे से इनकार नहीं है, क्योंकि ये मजमा ऐसा है कि मौला के चाहने वाले जो कुछ होता है, जो भी सदका, ये फर्श अज़ा का सदका है और यहीं से लेके जाते हैं। एक दर्सगाह हमारी माँ की गोद होती है, दूसरी दर्सगाह हमारी फर्श अज़ा होती है और बच्चे यहीं से लेके जाते हैं। बहरहाल इसमें ये सोचने वाली बात नहीं है कि बच्चा नारा लगा रहा है तो मौलाना को नहीं पढ़ना, नहीं, नारा लगा रहा है इसको लगाने दीजिए। कभी आप ये तसव्वुर मत करिएगा, ये हो जाता है कि अरे तबर्रा हो गया, तबर्रा नहीं, नारे तबर्रा लगाने की ज़रूरत ही क्या है? लगाओ हैदरी नारा, तबर्रा हो ही जाएगा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी खुद एक तबर्रा है, दुश्मन के सीने को जला देता है, कान के पर्दे फट जाते हैं उनके। हैदरी नारा खुद, उससे बड़ा कोई नारा ही नहीं है हमारे लिए। यही तो हमारे लिए दिल जीतने वाली बात है कि नारे हैदरी हम लगा के अपनी मजलिसों को कामयाब बनाते हैं, अपने जुलूसों को कामयाब बनाते हैं, अपनी तकरीरों को कामयाब बनाते हैं।
بات ہو رہی تھی کہ کردار ایسا بنے گا تب ہم جا کے جب ویسے متقی ہوں گے، ویسے پرہیزگار ہوں گے، تب کہیں گے کہ ہاں علی ہمارے امام ہیں۔ ولایت علی سے کوئی غافل، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ارے ولایت علی کو ان پتھروں نے بھی قبول کیا ہے کہ جو آپ کی انگوٹھیوں میں رہتے ہیں، اور جن جن پتھروں نے قبول کیا تاریخ میں ہے۔ دو علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اصلاح کریں کہ جن جن پتھروں نے قبول کیا ان میں سے کوئی عقیق بن گیا، کوئی فیروزہ بن گیا، کوئی در نجف ہو گیا۔ تو ہر مخلوق نے، ہر نباتات نے ولایت علی کو قبول کیا ہے۔ ولایت علی بہت ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن ہم کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ولایت کہتے کسے ہیں۔ ہم کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم سمجھ جائیں گے ولایت کسے کہتے ہیں تو اتنا جان لیجئے کہ پھر ہمارے پیر زمین پر نہیں رہیں گے، بلندی پر رہیں گے۔ پھر ہم بھی سلمان و ابوذر و مقداد کی طرح گنے جائیں گے۔ ایک مثال آپ کے ذریعے عرض کر دوں، اصال ثواب ہوتا ہے، باپ مر جاتا ہے، بیٹے کے پاس بہت پیسہ ہے، بیٹوں کے پاس بہت پیسہ ہے، کسی ایک مولانا کو پکڑ لیا، کسی ایک مولوی کو پکڑ لیا کہ ہمارے والد صاحب دنیا سے گزر گئے اور ہم آپ کے پاس یہ پیسہ لے کے آئے ہیں، ایک تھیلی پیسہ۔ کس لیے؟ کہا 1 سال کی نماز پڑھ دیجئے اور اس کی جو اجرت ہے یہ لے لیجئے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اصال ثواب کا کہ مرنے کے بعد مرحوم کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر آپ پہنچے، 1 ہفتے بعد پھر ایک تھیلی پیسہ دے دیا۔ کہا کس لیے؟ کہا یہ ہمارے باپ کے قضا روزے کے لیے ہے۔ سب بیدار ہو کے سنیے گا، قضا روزے کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ اصال ثواب کا کہ مرحوم کو اصال ثواب پہنچ جائے گا، ان کے نام پہ روزہ رکھ دیا جائے گا۔ بہت پیسہ ہوا، آپ نے اپنے والد کی طرف سے حج کروا دیا، بھیج کے زیارت کروا دی، یہ اصال ثواب ہے کہ جو مرحوم کو پہنچ رہا ہے۔ اور وہی چیز دوسرا شخص دیکھ رہا ہے تو وہ بھی لے کے پہنچا۔ دیکھیے اصال کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اصال پہنچ جاتی ہیں لیکن کچھ نہیں پہنچتی، کچھ چیزیں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی پہنچا تو مولوی صاحب نے پوچھا یہ کاہے کے لیے؟ نماز کے لیے۔ کہا نہیں، میرے باپ سے آج تک کوئی نماز ہی قضا نہیں ہوئی ہے۔ کہا پھر روزہ؟ کہا روزہ وہ مرتے دم تک آخری سانس تک روزہ تھے۔ کہا پھر حج؟ کہا نہیں، انہوں نے حج بھی کیے اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے حج کیے واجب حج کے بعد۔ کہا پھر زیارت؟ کہا وہ ہر سال زیارت پہ جاتے تھے۔ کہا پھر کمی کس بات کی، یہ پیسہ لے کے کیوں آئے ہو؟ کہا میرا باپ ولایت علی کا منکر تھا۔ اور بیدار ہو کے سنیے گا، اب مولوی صاحب نے اس پیسے کو دیکھا تو پھینکا دور۔ کہا تمہارے باپ کو جہاں جانا تھا چلا گیا، کیونکہ ولایت علی کی کوئی بھی سفارش قبول نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ولایت علی کے ساتھ ان چیزوں کو، ان واجبات کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ایک چیز چھوڑ دی ایک چیز لے کے چلے گئے، نہیں، دونوں کو لے کے چلیے۔ یہ ذات امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ جس کی ولایت سب پر واجب ہے، ولایت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، لیکن ہم کو پہچاننا پڑے گا کہ ولایت کہتے کسے ہیں۔ اور امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کر کے بتایا ہے کہ ولی اللہ کون ہے، وصی رسول کون ہے، جانشین رسول کون ہے۔ اور ساری جنگیں لڑی ہیں، اور میں نے پہلی مجلس میں بولا بھی تھا، اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ایک جنگ مولا نے لڑی تھی جس کو جنگ بحر العلم بھی بولتے ہیں۔ جنگ بحر العلم دیکھیے ہر کتاب میں ملے گا، لیکن سب سے آسان کتاب جو ہے میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں کے لیے، 14 ستارے، مولانا نجم الحسن قراروی صاحب کی جو کتاب ہے 14 ستارے، اس میں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ جنگ بحر العلم کس سے ہوئی تھی؟ جناتوں سے ہوئی تھی، کیونکہ اب تاریخ آگے بڑھ رہی ہے اور فضائل علی علیہ السلام بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو میں وہ سوچ رہا ہوں کہ چھوٹی سی جنگ ہے، چونکہ آج میں
9:45 पे बैठा हूँ तो अपने टाइम पे उतरूँगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे मौला अली ने बेशुमार जंगें लड़ी हैं, चाहे जंग बद्र हो, जंग खंदक हो, जंग उहद हो, जंग खैबर हो, ग़ज़वा तबूक हो, जंग हुनैन हो, जंग सिफ़ीन हो, जंग जमल हो, जंग नहरवान हो, बहुत सी जंगें लड़ी हैं। और उसी में से एक जंग बैरुल उलूम है। लेकिन इस जंग की खासियत ये है कि शायर ने इसको अपने शेर में ढाला है। जंग की खासियत ये है कि शायर ने अपने शेर में डाला है। बेदार होकर सुनिएगा तो मैं सुना सकूंगा, नहीं तो फिर मैं वही सब मसाइब पढ़ दूंगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख में है कि रसूल अल्लाह अपने लश्कर के साथ वापस आ रहे थे, जंग से वापस आ रहे थे। चाहने वाले भी हैं, सहाबी भी हैं, और जो ज़बान से इकरार करते थे वो भी साथ में हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम भी साथ में हैं। रास्ते में प्यास का गलबा होता है लश्कर वालों पर, तो लश्करी यानी सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह बहुत सख्त प्यास लगी है, पानी का एहतमाम करें, पानी का इंतज़ाम कीजिए, हमारे मशकीज़े खाली हो चुके हैं। तो रसूल अल्लाह ने कहा ऐसा है कि लश्कर वालों को रोको और 2-4 लश्करी को, 2-4 फ़ौजियों को चारों तरफ भेजो, हो सकता हो कहीं से पानी मिल जाए। गए, तलाश करके आए, लेकिन पानी ना मिला। जंग बैरुल उलूम यानी कुएँ की, बैर को बोलते हैं अरबी में कुआँ, बैर को बोलते हैं अरबी में कुआँ, यानी कुएँ में रहते थे जिन्नात, और जिन्नातों से हुई है जंग। तो जब पानी ना मिला तो रसूल अल्लाह ने कहा कि यहाँ से दूर एक बस्ती दिख रही है, हो सकता है कि बस्ती में पानी मिल जाए। लश्कर वाले बस्ती के करीब आए तो बस्ती वाले भी जब रसूल अल्लाह को देखा कि अल्लाह का रसूल आया हुआ है, अल्लाह का वसी आया हुआ है, इस्तकबाल में वो लोग भी अपनी बस्ती के बाहर आए और खैर मकदम किया। रसूल अल्लाह ने कहा कि हमारे लश्कर को पानी की ज़रूरत है, तुम लोग के पास पानी हो तो दे दो। तो लश्करियों ने कहा, बस्ती वालों ने कहा कि या रसूल अल्लाह हमारे पास पानी रहता है, लेकिन इस वक्त पानी नहीं है, और इस वक्त पानी मिलना भी बहुत मुश्किल है। कहा क्यों? कहा से यहाँ से कुछ दूर एक कुआँ है, और उस कुएं पर जिन्नातों का कब्ज़ा है, और हम लोग लाख कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग पानी नहीं ले जाने देते हैं। रसूल अल्लाह ने कहा जब ऐसी बात है तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे, आज हम यहाँ पे रुकेंगे। तो आप बेदार होकर सुनिएगा। रसूल अल्लाह ने लश्कर वालों को दिया कि लश्कर वालों से कहो कि अपना पड़ाव यहीं पर रखे, अपने खैमे को यहीं पर नस्ब करें। आज देखेंगे कि मामला क्या है कुएँ का, मामला क्या है कुएँ का। उतर गए लश्कर वाले, खैमा भी नस्ब हो गया। रसूल अल्लाह ने मुशाहिदा किया, कहा पानी तो आएगा, पानी तो ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पानी पे कोई कब्ज़ा करे। पानी मेरा हक है, मेरे बच्चों का हक है, मेरे लश्कर वालों का हक है, पानी तो आज़ाद होकर रहेगा। और इसी असना में रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया, सारे लश्करी जो है सामने थे, रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया किसको? देखिए अपनी ज़िंदगी में रसूल अल्लाह ने सबको मौका दिया है। बाद में कोई तारीख, कोई मुअर्रिख, कोई मुअल्लिफ, कोई रावी ये ना लिख सके कि रसूल अल्लाह ने हमको मौका ही नहीं दिया। हाँ, तो आप बेदार होकर सुनिए। इनको हुक्म दिया, कहा कि जाओ पानी लेकर आओ कुएं से, और कुछ लोगों को साथ में ले लो। भैया एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर होके बैठ जाओ, और इधर होके बैठ जाए। एक सलवात और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। तो कहा जाओ पानी लेकर आओ। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, किससे कहा? रसूल अल्लाह ने। इनसे कहा कि जाओ पानी लेकर आओ। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं पानी लेके जाऊँ? क्योंकि उनको पता था ना, बस्ती वालों ने कहा था कि जिन्नातों का कब्ज़ा है। अभी तक तो इंसानों से मुकाबला हुआ था, अब मौका मिलने पे भाग भी लेते थे,
لیکن یہاں کیسے بھاگیں گے؟ آگے کنواں ہے، پیچھے رسول اللہ ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا پانی لے کر آؤ۔ اب رسول اللہ کا حکم ہے تو جانا ہی پڑے گا۔ روایت میں ہے کہ جاتے ہیں، ڈول ڈالتے ہیں، لیکن ڈول ہے کہ جو اندر سے کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے مت بھیجیے گا، کیونکہ یہ امر میرے لیے بہت محال ہے، میں نہیں کر پاؤں گا۔ اب وہی ہوا، 2-3 بار انہوں نے ڈول ڈالا لیکن اندر سے کاٹ کے پھینک دیا۔ یعنی اتنا خطرناک پہرا تھا جناتوں کا کہ پانی لے جانا بہت مشکل تھا۔ اب ڈول کو لٹکاتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہی ہوا جو میں پہلے کہہ رہا تھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے مت بھیجیے گا، لیکن آپ نے بھیج دیا۔ ارے آپ نے کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا۔ کہاں بیٹھے آپ؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تاریخ میں ہے کہ ان کو حکم دیا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، جو بھی حکم رسول ہے تو کیا کرتے ہیں؟ میں ہاں تم کو بول رہا ہوں جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اب اسی طریقے سے ڈول لے کے گئے۔ اچھا انہوں نے ڈول ڈالا تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ کنواں اتنی دور ہے کونے پہ، اور یہ یہیں سے ڈول پھینک رہے ہیں، کیونکہ اتنی وحشت ہو گئی تھی جناتوں سے۔ وہ انسان نہیں تھے، وہ جنات تھے۔ بہت 2-3 بار انہوں نے بھی کوشش کی اور ڈول کاٹ کے پھینک دیا گیا۔ اچھا اب سنیے یہاں سے، جیسے آپ سنتے ہو آج میں ویسے ہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ محمد کی مسند کا حقدار ہے جس کی دارین پہ راجدھانی بھی ہو، جلوائے طور ہو، جلوائے طور ہو، نور ہی نور ہو، قائل کلمہ لنترانی بھی ہو، جس کے ذاکر ہو خود مصطفیٰ اور خدا، اور قرآن اس کے گھر کی کہانی بھی ہو۔ مصطفیٰ کا وسیع اس کو کہتے ہیں ہم، جس کی جنات پہ حکمرانی بھی ہو، اس کی جنات پہ حکمرانی بھی ہو۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ اب ان سے کام ہونے والا نہیں ہے، مشکیزہ لے کر مولا علی کی خدمت میں آئے۔ علی جاؤ اور پانی لے کر آؤ، جاؤ اور پانی لے کر آؤ، حکم رسول تھا۔ اچھا اس سے پہلے بھی جس انداز سے رسول اللہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں، اس انداز کو شاعر نے پھر اپنے شعر میں ڈالا ہے۔ کیا ڈالا ہے؟ کہ جن کا وشواس ہے، جن یعنی جنات، جن کا وشواس ہے، غلبہ پیاس ہے، میری افواج ہے زیر زد یا علی، پانی ان کو پلا باٹ ان میں بقا، ان پہ احسان کرتا عبد یا علی، خندق و فتر و خیبر کا فاتح ہے تو، ہے تجھی پہ رجل کی سند یا علی، آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے چلے، جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی، اور جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے۔ ارے میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑ کے بتا دے وسیع کون ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ان سے لڑ کے بتا دے وسیع کون ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے مشکیزے کو لیا، اپنے ذوالفقار کو سنبھالا اور کنویں کی طرف جانے لگے۔ اچھا دیکھیے حاسدین تو ہوتے ہی ہیں، ہاں زمانے میں آپ نے بہت مشاہدہ کیا، جب مولا علی علیہ السلام کا رخ کنویں کی طرف تھا، جا رہے تھے تو کچھ ایسے بھی تھے کہ جو آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے تھے، ہاں کہ آج تو علی گئے، ہاں ابھی تک تو انسانوں سے لڑتے تھے، آج جناتوں سے پالا پڑے گا، ہاں اور یہ خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ آج علی مارے جائیں گے جناتوں سے جنگ کرنے میں۔ اور جناب سلمان فارسی یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کے جناب سلمان فارسی بھی مسکرانے لگے، مسکرا کر یہ سلمان کہنے لگے، مسکرا کر یہ سلمان کہنے لگے، اس کے مسکرا کر یہ سلمان کہنے لگے اس کے دشمن ابھی سر کے بل آئیں گے، یعنی یہ جو ہنس رہے ہیں ابھی سر کے بل آئیں گے، ایسی عمدہ لڑائی لڑے گا علی آج کنویں کے بھی جن نکل آئیں گے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آج کنویں کے بھی جن نکل آئیں گے۔ اچھا جب مولا علی علیہ السلام کنویں کی طرف جانے لگے تو وہ جناتوں کے سردار نے ایک سپاہی کو وہاں پر ایک جنات کو مامور کر رکھا تھا کہ دیکھنا خبردار کوئی پانی لے کے جانے نہ پائے، اور جو بھی ڈالے ڈول کاٹ کے پھینک دینا۔
اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اب کوئی آ رہا ہے، اب کوئی مرد مجاہد آ رہا ہے، تو وہ جہاں پہ کھڑا تھا وہاں سے بھاگا اور بھاگ کے اپنے سردار کے پاس آیا. کہا سردار بھاگو یہاں سے. کہا ارے کیا ہوا؟ کہا پوچھنے کا وقت نہیں ہے، نکلو. کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا پوچھنے کا وقت نہیں ہے، وہ آ رہا ہے. کہا کون ہے؟ تو اب وہاں پہ بھی شاید اس شعر کو اپنی انداز میں ڈھالا ہے کہ اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا. یعنی وہ جو وہاں پہ کھڑا تھا وہ سردار سے کہہ رہا ہے کہ اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا. اس کے چہرے سے جرت نمود آ رہے، اس کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے قضا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے. ہم رکابی نہیں بس صحابی نہیں، وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے. مطمئن پرسکو بے دھڑک باجلو، اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے. مطمئن پرسکو بے دھڑک باجلو، اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے. تو ڈر کے جنوں کا سردار کہنے لگا سچ مچ کہیں وہ نور جلی تو نہیں، ارے غور سے دیکھا وہ علی تو نہیں. سردار کہنے لگا سچ مچ کہیں وہ نور جلی تو نہیں، موت کا رقص آنکھوں میں ہونے لگا. غور سے دیکھا وہ علی تو نہیں. دیکھنے کا وقت نہیں ہے، بھاگو یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے. مولا علی علیہ السلام کنویں کے قریب آئے، علم کو نصب کیا اور ڈول کو ڈالا. وہی حرکت کہ نیچے سے کاٹ کے پھینک دیا گیا. 2 بار ڈالا، 3 بار ڈالا. اچھا ان کو اب پتہ ہو گیا تھا کہ کون آیا ہمارے مقابلے پر، ان کو اطلاع پتہ ہو گیا تھا. لیکن جناتوں میں بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں. بعد میں مولانا مقداد صاحب جو ہے تشریح کر دیں گے کہ اچھے جنات کون ہوتے ہیں، برے جنات کون ہوتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. مولا نے ڈور ڈالا، کاٹ کے پھینک دیا گیا، پھر ڈالا، پھر کاٹ کے پھینک دیا گیا. مولا نے کہا ایسا ہے کہ میں صرف پانی لینے آیا ہوں، میں نصیحت کرنے آیا ہوں، پانی مجھے لے جانے دو، واللہ میں اور کسی کام کے لیے نہیں آیا ہوں. لیکن ہاں اگر تم نے زور زبردستی کی تو پھر وہی ہوگا جو ہر جنگ میں ہوتا ہے، پھر وہی ہوگا جو ہر جنگ میں ہوتا آ رہا ہے. وہ کہنے لگے انجان بن کے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، ہم پانی تم کو کیوں لے جانے دیں، اپنا تعارف کراؤ. کس سے کہہ رہے ہیں؟ وصی رسول سے، جانشین رسول سے، جس کے بارے میں پوری دنیا جاننے لگی تھی کہ یہ اللہ کے رسول کا وصی ہے، یعنی ولی اللہ بھی ہے. لیکن وہ لوگ سرکش لوگ کہہ رہے تھے کہ اپنا تعارف کراؤ. جب اصرار زیادہ بڑھا تو مولا نے وہاں پہ کہا اب سنیے کہ اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا. یہ تو انہوں نے بولا تھا. مولا نے اپنا تعارف کرایا کہ مجھے پہچان، بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں. مجھے پہچان، بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں. مجھے کہتے ہیں قہر جری عرش پر. اس طریقے سے نہیں سنیے اس بندو کو. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. جب اس نے اصرار کیا تو مولا نے اپنا تعارف کس طریقے سے کرایا کہ مجھے پہچان، بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں. مجھے کہتے ہیں قہر جری عرش پر. میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے اودو ڈھونڈ کر. گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائے گی. میری جرت کی امثال ہے اس قدر، کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سر. گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائے گی. میرے جرت کی امثال ہے اس قدر، کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سر. اور میری شمشیر سنیے گا، میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو جیسے صحرا کے ہونٹوں پر باری پڑے. ارے روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنا لی. سلوات پڑھے پر محمد والے محمد.
لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنانی پڑے. اب آپ نے وہ روایت بھی سنی ہے نا کہ مولا کی تلوار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی کہ کس نسل میں مومن آنے والا ہے، ورنہ اگر نسل کو دیکھ کے نہ چلتی تو آج دنیا کا صفایا ہو جاتا، پھر تاریخ کچھ اور ہوتی. جو تاریخ ہم سن رہے پھر وہ تاریخ بھی کچھ اور ہوتی. تو روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنانی پڑے. تاریخ میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام رجس پڑھتے ہوئے کنویں میں داخل ہو گئے، اور جو داخل ہوئے تو ایسی لڑائی ہوئی خود جناب سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار میں نے کنویں کی اندر سے ایسی چیخیں سنی تھی کہ جیسے وہ کسی کو بلا رہے تھے کہ میری مدد کو آؤ. لیکن اب وہاں پہ کون مدد کو جاتا؟ ذوالفقار حیدری سے بچاتا کون ان کو؟ تو تاریخ میں ہے کہ پورا وہ دن چلا گیا اور پوری رات چلی گئی، اور صبح کے وقت مولا علی علیہ السلام مشکیزے میں پانی بھر کے واپس ہوئے. اور جو واپس ہوئے تو ساتھ میں اور بھی جنات تھے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. وہ جو گئے تھے واپس آ گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ کاٹ کے پھینک دے رہے پھر اس کے بعد کوشش ہی نہیں کی. وہ علی جس نے بحکم نبی، جنگ بحر العلم ہے نا، وہ علی جس نے بحکم نبی نصب بحر العلم پہ علم کر دیے. تیرے رہبر تو بندوں سے ڈرتے رہے، اس نے جنات کے سر قلم کر دیے. تیرے رہبر تو بندوں سے ڈرتے رہے، اس نے جنات کے بھی سر قلم کر دیے. جیسے ہی مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے دیکھا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور دوڑ کے مولا علی علیہ السلام کو گلے سے لگایا. اور جتنے یہ دیکھ رہے تھے نا ان کے دل کباب ہو گئے کہ علی واپس آ گئے. اچھا وہاں پہ مولا نے پوچھا، رسول اللہ نے پوچھا علی اتنی تاخیر کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس میں کچھ تو ایسے سرکش تھے کہ جو میری تلوار سے قتل ہو گئے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے میری نصیحتوں پر عمل کیا اور وہ اسلام لے آئے. صلوات پڑھے پر محمد والے کہا یا رسول اللہ جو یہ میرے ساتھ آئے ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کیا. رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ آزاد ہو، جہاں پر چاہو تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو. تم پر نہ تم کو قید کیا جائے گا، نہ تم کو قید خانے میں ڈالا جائے گا، نہ تمہارے اوپر کوئی زور و زبردستی ہے. ان جناتوں سے کہا کہ تم لوگ آزاد ہو، لیکن ہاں اس طریقے کی غلطی اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. اگر اسی طریقے کی غلطی دوبارہ کی تو پھر یہی علی ہوں گے جو تمہارے مقابلے پہ جائیں گے. اس کے بعد یہ آخری ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ربط مصائب. مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ان کی طرف دیکھا کہ جن کے دل کباب ہو چکے تھے، جن کے دل جل چکے تھے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا بار الہ گواہ رہنا، میں نے ہر پیکر حمیدہ بھی دے دیا ہے. یعنی مولا علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے بار الہ گواہ رہنا، میں نے ہر پیکر حمیدہ بھی دے دیا ہے. جو تو نے قرآن میں اتارا وہ جریدہ بھی دے دیا ہے. فروق احکام جس میں آئے وہ قصیدہ بھی دے دیا ہے. علی کی صورت میں آج ان کو صحیح عقیدہ بھی دے دیا ہے. علی کی صورت میں آج ان کو صحیح عقیدہ بھی دے دیا ہے. اب کام مالک حرام زادوں پہ کیا توقع کہ ان کا کہاں کوئی ولی ہے؟ حلال زادوں کا میں ضامن، ان کا مولا فقط علی ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. صحیح عقیدہ بھی دے دیا ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب یہ اتنا کھل کے بول دیا حرام زادوں اور حلال زادوں. یقیناً میں ایسے جملے نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میں خود اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں. اب قول رسول ہے نا، یا علی لا یحبک الا مومنون.
تشریف فرما ہے یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر او منافق او ولد الزنا. اے علی کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جو مومن ہوگا. اے علی کوئی تم سے دشمنی نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جو منافق ہوگا, جو کافر ہوگا, جو ولد الزنا ہوگا. یعنی رسول اللہ نے اپنے زمانے میں بتا دیا تھا کہ حلال زادوں کا میں ہوں ضامن کہ ان کا مولا فقط علی ہے. جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ نے کس دور اندیشی سے کام لیا. صحیح عقیدہ دینے کے بعد بھی بتاتے رہے کہ یہ علی ہے, ان کی قدر کرو, ان کو پہچانو. انا مدینۃ العلم والی بابوا, میں شہر علم ہوں تو علی اس کے باب ہے, علی اس کے دروازہ ہے. میں اور علی یقین نور کے دو جز ہیں. آل محمد کو بھی پہچنوایا ہے. میں یہاں پہ رکوں گا. جنگ بحر العلم کو مولا نے فتح کر لیا, پانی بھی لے کر آئے, لشکر والوں نے پانی بھی پیا اور رسول اللہ نے مبارکبادی بھی دی. جناتوں میں سے کچھ جنات ایسے تھے جن کو آزاد بھی کر دیا. میں مولا علی علیہ السلام کی مولا کی خدمت میں اپنے ہاتھوں کو جڑوں گا. اے مولا آپ گئے, آپ نے جنگ بھی کی, مارا بھی, پانی بھی لے کر آئے, لیکن ذرا روزے عاشورہ کربلا کے میدان میں آئیے. ہاں یہی آپ کا بیٹا جو ثانی حیدر ہے, عباس نہر فرات پر مشکیزہ لینے جاتا ہے پانی کے لیے, لیکن ہائے دشمنوں نے بازوؤں کو قلم کر دیا. سکینہ کی آس مٹ گئی کہ میرا چچا پانی لے کر نہیں آیا. عادتران امام مظلوم کربلا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نبی کی آل کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے, اہل حرم کو اسیر کر لیا جاتا ہے, بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی جاتی ہے. جناب سکینہ کو شمر الملعون نے تماچے لگائے اور وہ سکینہ ہر تماچے پر کہتی تھی اے بابا کہاں ہو, اے چچا عباس کہاں ہو. اس کے بعد گوشوارے بھی چھینے. کیا کیا ظلم ڈھائے گئے آل محمد پر. جب اس قافلے کو اسیر کر کے قید کر کے کوفے کے بازار میں لایا گیا, تاریخ میں ہے کہ جب کوفے سے آگے بڑھا تو ایک وادی آئی. اس وادی میں رات کے وقت یہ قافلہ پہنچتا ہے اہل حرم کا, اور اس کے دربار کے قریب جا کے رک جاتا ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے کبھی 7 بیٹے عطا کیے تھے, اور اس نے کہا تھا اے مولا آپ میری دعوت کو قبول کیجئے, کبھی میرے گھر پہ تشریف لائیے گا. امام حسین نے کہا تھا اے راہب ضرور آؤں گا تیرے گھر پر, لیکن آج نہیں کسی اور دن آؤں گا. لیکن اب راہب کو کیا پتا تھا کہ وہ دن آ گیا. دربار کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو راہب اپنے دربار سے, اپنے گھر سے, اپنے محل کے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہائے کچھ ایسے بچے ہیں کہ جن کے چہرے پر رخسار ہے, جس کے چہرے پر نیلے رنگ کے نشان پڑے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کسی ظالم نے ان کو تماچے لگائے. پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہائے کچھ ایسے سر ہیں کہ جو نیزے پر بلند کیے گئے ہیں, اور ان سروں میں سے ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا. راہب یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا. پھر راہب نے کیا دیکھا کہ ہائے ایک قیدی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے, گلے میں خاردار توق اور کمر میں لنگر ہے, اور بار بار ہر قدم پہ کہہ رہا تھا ہائے بابا, ہائے چچا عباس. راہب سے یہ رہا نہیں گیا. پھر اس کے بعد وہ آتا ہے کہ جو سر امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری لیے ہوئے تھا, جس کو تاریخ نے خلی ملعون کے نام سے یاد کیا ہے. خلی راہب کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ ایک رات کے لیے اپنے محل میں یا اپنے محل کے پاس رکنے کی اجازت دے دے, جتنی اجرت ہو تو لے لے, لیکن آج کی رات رکنے کی اجازت دے دے, کیونکہ آگے راستہ ایسا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کچھ ایسے جانور ملیں گے, کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو ہم پر حملہ کریں گے, کیونکہ وہاں سے کچھ قافلے الگ ہو گئے تھے. راہب کو ابھی بھی نہیں پتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. راہب نے اجازت دے دی.
खूनी ने कहा कि देख ये बड़ा कीमती संदूक है जिसमें सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखा था। राहिब से कहा खूनी ने कि बड़ा कीमती संदूक है, इस संदूक को ले जाके किसी अपने रूम में अपने हुजरे में रख दे कि जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। राहिब ने ले जा के रख दिया। रात हुई, सब सो गए, राहिब भी सो गया। लेकिन जब रात का एक पहर गुजर जाता है, एक हिस्सा गुजर जाता है, तो राहिब अपनी नींद से बेदार होता है तो क्या सुनता है कि हाय उसके घर में कुछ बीबियां हैं जो मातम कर रही है, मातम की सदा आ रही है। राहिब परेशान हो गया और थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखता है तो क्या देखता है कि जिस रूम में, जिस हुजरे में सर रखा हुआ था, उस सर से लेकर आसमान तक एक नूर है, एक रोशनी है। उसके बाद क्या देखता है कि हाय कुछ बीबियां हैं जो या हुसैन, हाय हुसैन, वाय हुसैन करके गिरिया कर रही है। राहिब देखकर परेशान हो गया। उसके बाद राहिब की कुछ समझ में ना आ रहा था। राहिब अपने दरबार से, अपने महल से निकला और किसके पास आया? जनाब सैयद सज्जाद के पास आया। कहा ए कैदी कौन हो तुम और कहां से आए हो, किस जुर्म में तुमको कैद किया गया है? एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने कहा ए राहिब, अरे तुमने पहचाना नहीं? राहिब ने कहा मैंने नहीं पहचाना। कहा क्या वो वक्त याद है कि जब किसी ने तुमको 7 बेटे अता किए थे? बस आखिरी जुमला सुनिए। राहिब ने कहा मुझे याद है, मेरे मौला हुसैन ने मुझे 7 बेटे अता किए थे। कहा ए राहिब, अरे मुझे न पहचाना, मैं उसी हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद हूँ। ए राहिब, अरे जालिमों ने मुझे कैद कर लिया। ए राहिब, जो सर तुम्हारे हुजरे में रखा है वो किसी और का नहीं है, वो तुम्हारे आका हुसैन का सर है। अरे जालिमों ने करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। अरे राहिब ने अपने सर को पीटना शुरू किया। ए मौला, मेहमान हुए तो इस तरीके से कि मेज़बान को पता न चला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम महबूब हुसैन इब्न इकरार हुसैन और जो इस इमाम बाड़े के ट्रस्टी हैं अब्बास भाई, उनके बहनों बहनोई का भी इंतकाल हो गया है, उनके लिए और जुमला मोमिनीन के लिए एक बार सूरह अहराम 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर बख्श दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाला बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद सूर्य का सवाब मरहूम महबूब हुसैन इब्न इकरार हुसैन व जुमला मरहूमीन के रूह को इसाल फरमा दो। आप हज़रात से गुजारिश है कि कल का ऐलान समात एक बार फिर से समात फरमा लीजिए कि कल ठीक 9 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी। 9:30 बजे मौलाना साहब तशरीफ़ ले आएंगे मिंबर पे और ठीक मजलिस के बाद जुलूस अपनी मंजिल तक जाएगा और वापस आके कंपाउंड में तकरीर और नौवा मातम होगा। आप हज़रात पाबंदी वक्त का ख्याल करते हुए मजलिस में